یہ کہانی ہے اس خاموش بیوی صوبیہ کی، جس نے اپنے شوہر کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا، لیکن جب سچ سامنے آیا تو شوہر کا سر شرم سے جھک گیا۔ علی شادی کے بعد بیرون ملک چلا گیا۔ جب بھی وہ فون کرتا، اس کی ماں بیوی کی برائیاں کرتی رہتی۔ آہستہ آہستہ اسے ماں کی باتوں پر یقین آ گیا اور اس نے اپنی بیوی صوبیہ کو فون کرنا ہی بند کر دیا۔ پھر 5 سال بعد جب وہ واپس آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ صوبیہ تو سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ صوبیہ نہ جانے کس سے سارا وقت فون پر لگی رہتی ہے۔ یہ سن کر علی کا دل خراب ہو گیا اور اس نے بیوی سے بات ہی نہ کی۔ پھر عید کا دن آیا۔ نماز پڑھ کر وہ صوبیہ سے ملنے کے لیے اپنے کمرے میں پہنچا، لیکن وہاں جا کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس کی بیوی صوبیہ تو علی کی ماں نے اس کے سامنے 2 تصویریں رکھی تھیں اور اسے یہ اختیار دیا تھا کہ وہ ان دونوں میں سے جسے چاہے اپنی زندگی کی ساتھی کے طور پر چنے۔ علی نے دونوں تصویریں دیکھیں۔ ایک بہت گوری چٹی خوبصورت لڑکی تھی، جبکہ دوسری سانولی اور بہت ہی دلکش تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی معصومیت جھلک رہی تھی۔ علی نے وہ تصویر اٹھائی اور اپنی ماں سے پوچھنے لگا، یہ لڑکی کون ہے؟ اس کی ماں حیران ہو گئی۔ کہنے لگی، تو نے گوری چٹی لڑکی کو چھوڑ کر اس لڑکی کی تصویر کا انتخاب کیوں کیا؟ علی کہنے لگا، ماں یہ بہت ہی معصوم لگتی ہے، گھر آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ گھل مل جائے گی۔ یہ سن کر علی کی ماں مسکرا اٹھی اور کہنے لگی، ہاں یہ بات تو نے بالکل ٹھیک کہی، یہ یتیم بچی ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، ماموں کے گھر میں رہتی ہے، وہ بس فرض کی خاطر اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تجھے یہ پسند ہے تو میں یہیں تیرے رشتے کی بات کر دیتی ہوں۔ مجھے تو گوری والی لڑکی پسند تھی، لیکن تیری بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ یہ گوری چٹی آئے گی تو ہمیں نخرے دکھائے گی۔ جب علی کی بہنوں کو پتہ چلا کہ اس نے سانولی لڑکی کا انتخاب کیا تو وہ بھی حیران ہوئیں، اور پھر انہیں بھی خوشی ہوئی کہ بھائی نے معصوم سی لڑکی کو بھابی بنانے کی بات کی ہے۔ پھر اس کی ماں اور بہنیں رشتہ لے کر گئیں اور جلدی جلدی رشتہ بھی طے ہو گیا۔ لڑکی کے نصیب بہت ہی اچھے تھے۔ یہاں رشتہ طے ہوا، وہیں علی کا ویزا لگ کر آ گیا، جو سالوں سے اٹکا پڑا تھا۔ دراصل علی کئی سالوں سے بیرون ملک کی نوکری کے چکر میں لگا ہوا تھا، لیکن ہر بار اس کے ویزے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا اور یہاں رشتہ ہوتے ہی اس کا ویزا لگ کر آ گیا اور بیرون ملک میں اس کی بہت اچھی نوکری پکی ہو گئی۔ یہ خبر جب لڑکی والوں کو ملی تو وہ بھی حیران ہوئے۔ اب علی کو جلدی بیرون ملک جانا تھا، اس لیے اس کی ماں نے شادی کے لیے خوب زور ڈالا اور صادقی سے صوبیہ کو علی کی دلہن بنا کر شادی کروا دی۔ شادی کی پہلی رات ہی علی نے صوبیہ کو دیکھا تھا اور اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ وہ واقعی سانولی لیکن بہت ہی دلکش تھی۔ اسے دیکھ کر علی کو اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ گورے رنگ سے زیادہ سانولا رنگ خوبصورت ہوتا ہے۔ صوبیہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کی باتوں میں بڑی مٹھاس تھی۔ شادی کی رات ہی علی نے صوبیہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے زندگی کی ہر خوشی دے گا۔ یہ بات سن کر صوبیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی، ماں باپ کے انتقال کے بعد سے میں تو بس زندگی گزار رہی ہوں۔ ہر رشتے نے مجھے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کیا ہے، اس لیے اب میں زیادہ کسی سے امید نہیں رکھتی۔ میرے نصیب اتنے اچھے نہیں ہیں کہ مجھے خوشیاں مل سکیں۔ صوبیہ کی بات سن کر علی نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ علی کی لہجے نے صوبیہ کو یقین کرنے پر مجبور کر دیا، ورنہ وہ تو اچھی زندگی کی امید ہی کھو بیٹھی تھی۔ ماموں کے گھر میں بھی اس نے نوکرانی والی زندگی گزاری تھی اور سسرال آتے وقت بھی اسے کچھ ایسا ہی خیال تھا۔ کوئی بھی ایک یتیم لڑکی کو بغیر جہیز کے ایسی ہی تو رخصت نہیں کروا لیتا، مگر علی کی باتوں نے صوبیہ کو یہ یقین دلایا تھا کہ دنیا میں اب بھی کچھ اچھے لوگ موجود ہیں۔ اس نے علی کے ہاتھوں کو پکڑ کر چوما اور اپنی آنکھوں سے لگا کر اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، علی کے لیے زندگی جنت بن گئی۔ شادی کی پہلی رات بہت ہی خوبصورت گزری اور اس کے بعد کے کچھ دن دونوں نے ایک دوسرے کی صحبت میں بہت ہی حسین انداز میں گزارے۔ صوبیہ علی کے ساتھ بہت خوش تھی اور دل کی ہر وہ بات جو برسوں سے کسی سے نہ کہی تھی وہ علی سے کہنے لگی۔ علی بھی اس کی ہر بات نئے توجہ اور دھیان سے سنتا۔
صوبیہ نہایت سمجھدار اور ادب والی لڑکی تھی، ہمیشہ احترام سے پیش آتی، شوہر کے سامنے سر جھکا کر رکھتی۔ بہت تیزی سے 20 دن گزر گئے اور علی کے جانے کا وقت آ پہنچا۔ جس ویزے کا وہ برسوں سے انتظار کر رہا تھا، اب اسی پر اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ صوبیہ کا ہاتھ تھام کر وہ اس قدر خوش تھا کہ اسے چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر علی کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کا مستقبل بھی جڑا ہوا تھا۔ دونوں بہنوں کی شادی کرنی تھی، ایک بھائی کو سیٹ کرنا تھا اور پھر گھر بھی بنوانا تھا۔ علی چاہتا تھا کہ جیسی اس نے اپنی زندگی غربت میں گزاری ویسی اس کے بچوں کو نہ گزارنی پڑے۔ وہ چاہتا تھا کہ بیرون ملک میں کمائی کر کے یہاں کوئی کاروبار سیٹ کرے اور پھر واپس آ جائے، اور یہی وعدہ اس نے صوبیہ سے بھی کیا تھا کہ وہ 5 سال بعد ضرور لوٹ کر آئے گا اور پھر کبھی اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اسی وعدے کے بھروسے پر صوبیہ نے نم آنکھوں سے ایئرپورٹ پر علی کو الوداع کہا۔ علی کو بیرون ملک پہنچے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، مگر وہ ابھی تک فون نہ کر پایا تھا، بس اپنی خیریت کی اطلاع بھیج دی تھی۔ 1 ہفتے بعد جب وہ مکمل طور پر سیٹ ہو گیا اور نوکری بھی شروع ہو گئی تو اس نے گھر فون کیا۔ وہ سوچ رہا تھا آج گھنٹوں صوبیہ سے بات کرے گا، اسے بتائے گا کہ اس کے بغیر وہ کتنا تنہا محسوس کر رہا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرے گا، مگر دوسری طرف سے ماں کے رونے کی آواز نے اسے پریشان کر دیا۔ کچھ دیر خیر خیریت پوچھنے کے بعد ماں نے روتے ہوئے صوبیہ کے حوالے سے ایسی بات کہی کہ علی ہکا بکا رہ گیا۔ ماں کہنے لگی، تیرے جاتی تیری بیوی کے پار نکل آئے ہیں، سارا دن گھر میں ادھر ادھر ہم لوگوں کو باتیں سناتی رہتی ہے، تیری کم عمر بہنوں سے سارا کام کرواتی ہے اور پھر ہمیں یہی کہتی ہے کہ ہم اس کے میاں کی کمائی کھاتے ہیں۔ تو ہم پر رحم کر اور میرے اکاؤنٹ میں پیسے نہ بھیج، بلکہ صوبیہ کا اکاؤنٹ کھلوا رہی ہوں، اسی میں پیسے ڈلوا کر تیری بہنوں کے خرچے کے پیسے اس سے مانگ لیا کروں گی۔ میرا تو کوئی خرچ ہی نہیں، گھرداری بھی تیری بیوی کے حوالے کر دی ہے، میں تو بس اپنے کمرے کی او کر رہ گئی ہوں، جائے نماز پر بیٹھ کر تیرے حق میں دعائیں مانگتی رہتی ہوں۔ یہ گھر تو اب بہو کا ہے، کیونکہ تو کماتا ہے اس لیے ہم تیری بیوی کے غلام ہو گئے ہیں۔ ماں نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے علی کو ایسی باتیں کہہ دیں جنہیں سن کر علی کا خون کھول اٹھا۔ وہ کہنے لگا، اماں صوبیہ کا اکاؤنٹ ہرگز نہ کھلوانا، آپ ہی گھر کی بڑی ہیں، سارا خرچہ میں آپ ہی کو بھیجا کروں گا، جیسے آپ مناسب سمجھیں ویسا خرچ کریں، گھر کی تمام ذمہ داری بھی صوبیہ کو نہ دیں، وہ ابھی کم عمر اور نادان ہے، گھرداری سے واقف نہیں ہے، اگر آپ گھر سنبھالیں گی تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی، آپ میری محنت کی کمائی کی حفاظت کریں گی، اور یہ بھی مجھے گوارا نہیں کہ میری بہنوں کو اپنے خرچے کے لیے اپنی بھابھی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، اس لیے پیسے صرف آپ کے اکاؤنٹ میں بھیجوں گا۔ علی غصے میں کہنے لگا، لگتا ہے صوبیہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ تو ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ اماں کہنے لگی، ہاں ہمیں بھی نہیں لگتا تھا کہ تیرے جانے کے بعد وہ ایسی رنگ دکھائے گی، مگر وہ اب ایسی ہو گئی ہے، بڑی شیر بنی پھرتی ہے۔ اماں نے بہت دیر لگا کر اس کی صوبیہ سے بات کروائی، اور وہ بھی بمشکل 2 منٹ۔ اس میں علی نے صوبیہ سے سختی سے کہا کہ وہ اس کی ماں کا خیال رکھے اور گھر والوں سے اپنا رویہ ٹھیک کرے، اور یہ بھی کہا کہ اس کی بہنیں ابھی پڑھ رہی ہیں، ان سے گھر کا کوئی کام نہ کروائے، تمام گھریلو ذمہ داریاں صوبیہ خود اٹھائے اور بہنوں کو سکون سے پڑھنے دے۔ دوسری طرف صوبیہ تھی جو علی کی محبت بھری کسی بات کی منتظر تھی، اور یہ سب سن کر ششدر رہ گئی۔ اسے ہرگز معلوم نہیں تھا کہ اس کی ساس نے علی سے کچھ کہا ہے۔ علی کے سخت لہجے اور کڑوی باتوں نے صوبیہ کا دل توڑ دیا تھا۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ ایک بار پھر اس نے غلط امیدیں باندھ لی ہیں، اس لیے ہمیشہ کی طرح اس نے صبر کا گھونٹ پی لیا اور علی سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اس کے بعد ایسا ہی ہونے لگا، جب بھی علی فون کرتا، بہت دیر بعد اس کی ماں صوبیہ سے بات کرواتی، اور اس سے پہلے کچھ اس کے خلاف کہہ چکی ہوتی کہ علی کا رویہ صوبیہ کے ساتھ مزید سخت ہو جاتا، کبھی اگر نرمی سے بات کرتا بھی تو بس خیریت تک محدود رہ جاتا، نہ بڑھتا، اور اس کا رشتہ اسی طرح چلنے لگا۔ پھر پورے 3 مہینے بعد علی کی ماں نے اسے بتایا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ کہنے لگی، ویسے بھی تیری بیوی کہاں یہ بچہ پیدا کرنا چاہتی ہے، ہر وقت الٹی سیدھی حرکتیں کرتی رہتی ہے تاکہ کسی طرح بچہ ضائع ہو جائے، اس لیے میں نے ڈر کے مارے تجھ سے کچھ نہیں کہا۔ اب 3 مہینے ہو گئے ہیں تو میں تجھے یہ خوشخبری سنا رہی ہوں۔ بچی کی خبر سن کر علی خوشی سے پاگل ہو گیا تھا،
لیکن ساتھ ہی یہ بات اسے حیران کر رہی تھی کہ صوبیہ ماں نہیں بننا چاہتی۔ اس نے ماں سے کہا کہ اس کی صوبیہ سے بات کروائیں۔ پھر صوبیہ سے محبت سے بات چیت شروع کی۔ پہلی بار ان دونوں کے درمیان کچھ اچھی بات ہوئی تھی۔ علی نے اسے بتایا کہ بچی کی خبر سن کر وہ کس قدر خوش ہوا ہے، لیکن جواب میں صوبیہ نے صرف ہاں کہا اور کچھ نہیں۔ صوبیہ کے اس رویے پر علی چونک اٹھا۔ اسے اپنی ماں کی بات پر یقین آ گیا کہ واقعہ صوبیہ کو بچے سے کوئی لگاؤ نہیں۔ پھر علی کی ماں نے دوبارہ فون پکڑا اور کہنے لگی، تیری بیوی اپنا خیال نہیں رکھتی، سارا وقت الٹی سیدھی باہر کی چیزیں کھاتی ہے۔ میں جو پیسے دیتی ہوں وہ سب اپنے اوپر ہی لٹا دیتی ہے۔ میں نے 10 بار کہا کہ ایسی چیزیں نہ کھاؤ جس سے بچے کو نقصان پہنچے، لیکن تیری بیوی کو بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو ہی اسے سمجھا۔ اور پھر اگلی بار جب وہ صوبیہ نے دوبارہ علی سے بات کی تو علی کا رویہ پھر سخت ہو گیا۔ اپنے بچی کی خاطر وہ صوبیہ سے سختی سے بات کرنے لگا اور کہنے لگا کہ وہ کوئی باہر کی چیز نہ کھائے بلکہ جو ماں دیں وہی کھائے۔ ساتھ ہی اسے سختی سے کہہ دیا اس بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ صوبیہ تو یہ سب سن کر کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ وہ علی کو بتا نہ سکی کہ اس کی زندگی کا دائرہ کس قدر تنگ ہو چکا ہے۔ پھر ایسے ہی مہینے پہ مہینے گزرتے چلے گئے اور پورے 10 مہینے بعد علی کو باپ بننے کی خوشخبری ملی۔ ان کی شادی کو بھی 10 مہینے ہی ہوئے تھے اور وہ ایک بیٹے کا باپ بن گیا تھا۔ یہ خبر ایسی تھی کہ اس کا دل پاکستان اڑ کر آنے کو کر رہا تھا، لیکن اس کا 5 سال کا کنٹریکٹ تھا، اس سے پہلے واپسی ممکن نہیں تھی۔ کبھی کبھار وہ اپنے بیٹی کی آواز سننے کی خواہش کرتا تو اس کی ماں بچے کو فون کے قریب لے آتی اور بچے کی کلکلاریاں ہی اس کا دل خوش کر دیتی تھیں۔ صوبیہ سے تو اس کی اب بھی بہت ہی کم بات ہوتی تھی۔ وہ بس اپنے بیٹی کے لیے تڑپنے لگا تھا۔ صوبیہ کے لیے اس کے جذبات بدل گئے تھے۔ شاید اس کی ایک وجہ اس کی ماں کی وہ باتیں تھیں جو وہ صوبیہ کے بارے میں اسے بتایا کرتی تھی۔ 5 سال میں علی نے کافی سارے پیسے اپنی ماں کو بھیج دیے تھے، لیکن جب سے اس نے اپنی واپسی کی بات کی اور اپنی ماں سے کہا جو بھی پیسے تم نے جمع کیے ہیں میں آ کر ان سے کاروبار شروع کروں گا، تو اس کی ماں رونے لگی اور کہنے لگی وہ سب تو تیرے بچی کی پیدائش اور تیری بیوی کے خرچوں میں اڑ گئے ہیں۔ ابھی تو میں نے تیری صرف ایک بہن کی شادی کی ہے، تو ہمیشہ کے لیے واپس مت آ، چھٹی لے کر واپس پھر چلا جانا۔ یہ سن کر علی کا دل پریشان ہو گیا۔ اس نے تو صوبیہ سے 5 سال کا ہی وعدہ کیا تھا اور جتنے لاکھوں روپے اس نے بھیجے تھے اس سے تو اب تک ایک بڑا کاروبار شروع ہو سکتا تھا، لیکن نہ جانے ماں نے کیسے خرچے کیے تھے کہ کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ ماں تو ہر مہینے یہی کہتی تھی۔ صوبیہ کے کپڑے آ گئے، اس کے زیور، اس کا میک اپ آ گیا اور سارے پیسے ختم ہو گئے، اور وہ بھی آنکھیں بند کر کے ماں کی ہر بات پر یقین کر لیا کرتا تھا۔ اب بھی اسے یہی لگ رہا تھا کہ صوبیہ کی وجہ سے پیسے جمع نہیں ہو سکے، کیونکہ اس کی ماں تو ہمیشہ سے جمع کرنے والی عورت تھی۔ اسے صوبیہ پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ پھر اس نے نوکری چھوڑنے کی بجائے چھٹی لے کر واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ گھر پہنچا تو اپنی ماں کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا، ان کے سینے سے لگ کر رونے لگا۔ سامنے اس کا 4 سال کا بیٹا کھیل رہا تھا، جسے دیکھ کر علی کے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ دوڑ کر بچے کو گود میں لیا، اسے چوما۔ بچہ جو پہلی بار اپنے باپ کی قربت محسوس کر رہا تھا۔ جب بچے کو پیار کر کے اس نے واپس چھوڑا تو اس کی نظر پیچھے کھڑی صوبیہ پر پڑی، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بڑی محبت سے باپ بیٹے کے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ 5 سال بعد بیوی کو دیکھ کر علی کا دل نرم پڑ گیا تھا۔ وہ صوبیہ کے قریب گیا اور اسے سلام کیا تو صوبیہ نے بس اس کے سلام کا جواب دیا۔ صوبیہ کی حالت دیکھ کر وہ چونک گیا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے، وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی اور چہرے پر صدیوں کی تھکن تھی۔ علی کی نظر صوبیہ کے کپڑوں پر پڑی تو وہ بالکل چونک اٹھا، کیونکہ صوبیہ نے بہت پرانا بوسیدہ سا لباس پہن رکھا تھا، جس میں سے کہیں کہیں ہاتھ کی پیوند کاری بھی ہوئی تھی۔ وہ کسی بکارن کی طرح لگ رہی تھی اور یہی سب باتیں علی کو حیران کر رہی تھیں کہ ہر مہینے جو اپنے اوپر ہزاروں روپے خرچ کرواتی تھی وہ میرے آنے پر یوں بدحال کیوں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید صوبیہ سے کچھ پوچھتا، ماں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ کہنے لگی تجھ سے بہت ساری باتیں کرنی ہے،
5 سال تیرے بغیر بہت مشکل سے گزرے ہیں۔ علی جو اب صوبیہ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا، ماں کے کھینچنے پر ان کے ساتھ چلا گیا، جبکہ صوبیہ نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھتی رہ گئی اور پھر وہ باورچی خانے کی طرف چل دی، کیونکہ آج اس کی بڑی شادی شدہ نند گھر آ رہی تھی۔ وہ سب رہنے کے لیے آ رہی تھی، کیونکہ ان کا بھائی صرف 1 مہینے کی چھٹی پر آیا تھا اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ پورا مہینہ یہیں گزارے گی۔ اب صوبیہ کو دن رات ان کی خدمت کرنی تھی۔ صوبیہ نے اپنے بڑی نند کی پسند کے سارے کھانے تیار کیے، کیونکہ جب بھی وہ یہاں آتے تو صوبیہ سے طرح طرح کی فرمائشیں کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی چھوٹی نندوں کے کپڑے استری کرنے بیٹھ گئی۔ اتنے میں علی بھی اس کے پاس چلا آیا۔ وہ کچھ وقت صوبیہ کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، لیکن صوبیہ کو کاموں سے کہاں فرصت تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی موقع ڈھونڈتا، اس کی بڑی شادی شدہ بہن بھی آ گئی، اور پھر ان کے بچوں کا شور اور بہنوں کا ہنگامہ گھر میں اس قدر شروع ہوا کہ علی کو بیوی کے لیے وقت ہی نہ مل سکا۔ رات کے کھانے کے لیے سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر ایک ساتھ بیٹھے تو صوبیہ کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے صوبیہ کو آواز دی تو ماں نے روک دیا، کہنے لگی وہ گرم گرم روٹیاں پکا کر لا رہی ہے، سب کو گرم روٹیاں کھانے کی عادت ہے، ٹھنڈی کوئی نہیں کھاتا۔ یہ سن کر علی بالکل خاموش ہو گیا۔ بڑی مشکل سے جھک جھک کر اس نے کچھ لقمے کھائے اور پھر ساری بہنیں اسے اپنے گھیرے میں بٹھا کر اس سے فرمائشیں کرنے لگیں۔ سب جاننا چاہتی تھی کہ وہ کیا کیا تحفے لے کر آیا ہے۔ وہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ لایا تھا۔ سب نے زبردستی بیگ کھلوایا اور جو کچھ وہ صوبیہ کے لیے لایا تھا وہ سب چھین کر لے گئیں۔ صوبیہ کے لیے کچھ بھی نہ بچا، بس ایک پرفیوم بچا تھا جسے اس نے سنبھال کر رکھ لیا۔ رات کے وقت وہ کمرے میں صوبیہ کا انتظار کرتا رہا۔ وہ تقریباً 1 بجے تھکی ہاری کمرے میں داخل ہوئی تو علی نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا، پھر اپنے پاس بٹھایا، اس سے باتیں کرنے لگا۔ صوبیہ کے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ علی نے اسے تحفے میں پرفیوم دیا تو وہ بھی اس نے خاموشی سے رکھ لیا۔ ہاں، بیٹے کے لیے وہ جتنی بھی چیزیں لایا تھا وہ سب صوبیہ بہت غور سے دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر خوشی بھی نظر آ رہی تھی۔ صوبیہ کا بدلا ہوا یہ رویہ علی کو بہت حیران کر رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، تم آرام کر لو، سارا دن کی تھکی ہوئی ہو، کل بات کریں گے۔ لیکن صوبیہ نے بتایا کہ اسے کپڑے دھونے کے لیے چھت پر جانا ہے۔ جتنے بھی لوگ گھر میں رکے ہوئے ہیں سب کے کپڑے دھونے باقی ہیں، اگر وہ آج نہیں دھوئے گی تو کل بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ وہ علی سے اجازت لے کر چھت پر چلی گئی اور علی بس خاموشی سے اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ اس کے جانے کے بعد علی نے الماریاں کھولیں تو صوبیہ کی الماری میں کوئی نیا جوڑا نظر نہیں آیا، نہ کوئی زیور تھا، نہ کوئی میک اپ، وہی پرانے بوسیدہ کپڑے تھے جو شادی پر علی نے اسے لے کر دیے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماں نے جو کچھ بتایا تھا وہ نظر کیوں نہیں آ رہا۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، اس لیے لیٹتی کچھ دیر میں نیند آ گئی۔ اگلے دن پھر بہنوں نے اسے گھیر لیا، طرح طرح کی فرمائشیں ہونے لگیں۔ کوئی گھومنے جانا چاہتی تھی تو کوئی شاپنگ کی باتیں کر رہی تھی۔ صوبیہ باورچی خانے میں تھی۔ علی کی نظر بار بار باورچی خانے کے دروازے کی طرف جا کر لوٹتی تھی۔ صوبیہ اندر ہی مشغول تھی، باتیں کرتے ہوئے بھی وہ اپنی بہنوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اور پھر اس نے ایک بات محسوس کی کہ اس کی بڑی تینوں بہنوں نے سونے کے کافی سارے زیور پہن رکھے ہیں، جبکہ ان کے شوہر معمولی سی نوکری کرتے تھے۔ ان کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ اتنا بھاری زیور پہن سکیں۔ یہ سن کر بہنیں کہنے لگیں، یہ سب ماں نے بنوایا ہے۔ بیٹیوں کے منہ سے یہ بات سن کر علی کی ماں گھبرا گئی اور کہنے لگیں، ہاں میں نے شادی پر انہیں کچھ نہیں دیا تھا، اس لیے کچھ پیسے جمع کر کے یہ زیور تحفے میں دیا ہے۔ علی خاموش ہو گیا۔ پھر چھوٹے بھائی نے بتایا کہ اس نے اپنا کارخانہ کھول لیا ہے تو وہ مزید حیران ہوا۔ اس کے بھائی نے تو کبھی زندگی میں کچھ نہیں کیا تھا، پھر اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ اس نے کارخانہ ہی کھول لیا۔ ہر بات اسے حیران کر رہی تھی اور بہت کچھ اب اسے سمجھ بھی آ رہا تھا کہ آنکھوں دیکھا سچ نہ جان پائے۔ بس اس نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا۔ پھر 2 دن بعد اس کی وہ چھوٹی بہن جس کی شادی علی کے بیرون ملک جانے کے بعد ہوئی تھی، اسے کسی کام سے اپنے گھر لے گئی۔ اسے کچھ ضروری سامان لینا تھا کیونکہ وہ بھی 1 مہینے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ جب وہ اپنی بہن کے کمرے میں پہنچا تو علی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ماں نے زمانے بھر کا سامان بہن کو دے رکھا تھا، ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی چیز تھی۔ LED سے لے کر
فریج تک اس کے کمرے میں تھا اور بڑا سا اے سی بھی لگا ہوا تھا، اور وہ بڑی خوشی خوشی بتا رہی تھی کہ ماں نے مجھے ہر ایک چیز دی ہے۔ جس کسی نے بھی دیکھا وہ حیران رہ گیا کہ اتنا قیمتی فرنیچر، یہاں تک کہ سونے کا بڑا سا سیٹ اور 4 چوڑیاں بھی ماں نے دی ہیں۔ اس نے سادگی میں اپنے بھائی کو ساری بات بتا دی، اور علی سمجھ گیا تھا کہ اتنے سالوں کی اس کی کمائی کہاں لوٹا دی گئی ہے۔ ضرورت سے زیادہ چیزیں بہن کو جہیز میں دے دی گئی تھیں۔ بڑی بہنوں کو خوب زیور بنوا کر دیا گیا تھا۔ چھوٹے بھائی کا کارخانہ ہو چکا تھا، ایک وہی خالی ہاتھ رہ گیا تھا، اور اس کی بیوی جو ایک نوکرانی بن چکی تھی، اسے اپنے آپ پر افسوس ہونے لگا کہ کتنے سالوں میں وہ سب کو جان ہی نہ پایا۔ مگر یہ بات اسے اب بھی سمجھ آ رہی تھی کہ صوبیہ نے اب تک اس سے کسی کی شکایت کیوں نہ کی، کیونکہ صوبیہ کو اس کے رویے سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ وہ تو بس خاموشی سے سارا وقت کاموں میں لگی رہتی یا پھر بچے کو سنبھالتی۔ 2 دن بعد ہی عید تھی۔ علی نے خود ہی خاموشی سے صوبیہ اور بچے کے لیے خریداری کی اور کسی کو کچھ نہ بتایا۔ صوبیہ سے چھپا کر ہی اس نے سارا سامان الماری میں رکھ دیا تھا۔ وہ عید کے دن صبح ہی صبح صوبیہ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا اور اس سے اپنی غلطیوں کی معافی بھی مانگنا چاہتا تھا، لیکن جب وہ عید کی نماز پڑھ کر گھر میں داخل ہوا تو صوبیہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ وہ اپنے کمرے میں گیا تو صوبیہ اپنے 4 سال کے بیٹے حمزہ کو ڈانٹتے ہوئے سمجھا رہی تھی، تمہیں یہ پرانے کپڑے ہی پہننے ہیں، ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں۔ جبکہ حمزہ روتے ہوئے کہنے لگا، میں پھوپھیوں کے بچوں کے پرانے کپڑے عید کے دن نہیں پہنوں گا، لیکن صوبیہ کے پاس شاید کوئی اور راستہ نہیں تھا، اس لیے وہ بیٹے سے سختی سے کہنے لگی، ہمارے نصیب میں یہی ہے بیٹا، اس لیے چپ چاپ پہن لو۔ اور اس کی باتیں سن کر علی کا سر شرم سے جھک گیا۔ وہ آگے بڑھا اور صوبیہ سے پوچھا، وہ کپڑے کہاں ہیں جو میں بیرون ملک سے لایا تھا؟ صوبیہ ایک دم چپ ہو گئی، پھر دھیمے سے بولی، وہ بڑی بہن کے بیٹے کو پسند آ گئے، اس لیے وہ لے گئیں اور اپنے بیٹے کے یہ پرانے کپڑے دے گئی ہیں۔ کوئی بات نہیں، ہمارا بیٹا یہی پہن لے گا۔ حمزہ روتے ہوئے کہنے لگا، ابو میں ہر عید پر پرانے کپڑے ہی پہنتا ہوں، اس بار آپ نے میرے لیے نئے کپڑے لائے تھے، میں بہت خوش تھا، لیکن وہ بھی پھوپھی لے گئی ہیں۔ علی نے حمزہ کو گود میں اٹھایا، الماری سے نئے کپڑے نکالے اور دونوں کے سامنے رکھ دیے۔ دونوں کے بہت ہی مہنگے اور خوبصورت کپڑے تھے۔ حمزہ تو خوشی سے جھوم اٹھا، لیکن صوبیہ حیرانی سے علی کی طرف دیکھنے لگی۔ علی نے مسکرا کر کہا، یہ تمہارے عید کے کپڑے ہیں، جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور بولی، میں تیار ہونا بھول گئی ہوں، ساس کو میرا تیار ہونا، میرا ہنسنا بولنا پسند نہیں ہے، اگر میں یہ کپڑے پہنوں گی تو وہ ناراض ہو جائیں گی، عید کا دن ہے، سب مہمان آ رہے ہیں، مجھے رسوئی سنبھالنی ہے، پھر آپ کی بہنیں بھی یہی ہیں، ان کی بھی بہت سی فرمائشیں ہوتی ہیں، یہ نئے کپڑے خراب ہو جائیں گے، آپ انہیں واپس کروا دیجئے۔ صوبیہ نے بڑی سادگی سے وہ کپڑے واپس لپیٹ دیے۔ علی نے اٹھ کر صوبیہ کو گلے لگایا اور کہا، بس یہ عید یہاں گزار لو، اس کے بعد میں تمہیں الگ گھر لے کر چلوں گا۔ میں جان گیا ہوں کہ میں نے تم پر کتنا ظلم کیا ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، میں دوسروں کی باتوں میں آ کر اندھا ہو گیا تھا، اب میں یہی نوکری کر لوں گا اور تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ صوبیہ علی کی باتیں سن کر روتی ہوئی بولی، ساری دنیا کی طرح آپ نے بھی میرا دل توڑ دیا تھا، اس لیے میں نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، میں اب بھی کوئی شکوہ نہیں کر رہی، میں نے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر حالات کو قبول کر دیا ہے۔ لیکن علی نے عید کے فوراً بعد ہی ایک الگ گھر کا انتظام کیا اور صوبیہ کو لے کر الگ ہو گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کے پیچھے اس کی بیوی کے ساتھ اس کے اپنوں نے کیسے ظلم کیا ہے۔ وہ صرف بیٹا ہونے کا فرض نبھا پایا تھا، شوہر ہونے کا نہیں، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ یہیں اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔